अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान अवान। नाज़रीन, बलूचिस्तान से रॉ का हाजिर सर्विस नेवल कमांडर पकड़ा गया है, जो काफी अरसे से बलूचिस्तान में मुकीम था और जिसने दहशतगर्दों को असलहा और माली मुआवनत भी फराहम की थी। और भी कई अहम इंकशाफात इस नेवल कमांडर ने किए हैं। ताहम भारत की जानिब से इसका ताल्लुक नेवी से तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा है। हबीब साहब, बड़ी अजीब सी बात है, भारत ने ये तो मान लिया कि नेवी का एहलकार है, लेकिन कहा कि कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले चुका है। देखिए, आमतौर पे जो इस तरह के ऑपरेटिव्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों में भेजे जाते हैं, जो इंटेलिजेंस प्रैक्टिस है वो यही होती है कि उनका जो रिकॉर्ड है वो इस तरह का बनाया जाता है कि वो रिटायर हो चुके हों कहीं से, ताकि बाद में मुल्क के ऊपर नाम ना आने पाए, मुल्क के ऊपर कोई बोझ ना आने पाए इस तरह की इनकी किसी एक्टिविटी का। क्योंकि बहरहाल ये दुनिया में कोई जासूसी का ऐसा कानून तो मौजूद नहीं है कि जनाब इस कानून के मुताबिक जासूसी कर सकते और उस कानून के मुताबिक नहीं। तो लिहाजा ये बात तो हमें भी पता है, क्योंकि ये एक अल्ट्रा आप लॉ से बाहर की बात होती है, तो इस वजह से इस तरह के कवर्स बनाए जाते हैं कि जनाब ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अंडर हैंड जो है वो डीलिंग कर ली जाती है। और दूसरी बात है, देखिए उस्मा, ये जो भारत में हम भारत की इंटरवेंशन के बारे में बहुत बातें करते रहे हैं पाकिस्तान में और सुनते भी रहे हैं कि जनाब यूं होता रहा है, यूं करते रहे हैं। ये जो पहले ये ऐसा नाकाबिले तरदीद सबूत है जिसे पाकिस्तान का कोई बदतरीन दुश्मन और भारत का कोई बेहतरीन दोस्त भी इसको झुटला नहीं सकता। एक ऐसा शख्स जो ईरान में बैठा हुआ काम कर रहा था और पाकिस्तान में उसके कनेक्शंस थे, और पाकिस्तान में वो कराची से लेके उसने जो अपने साजिशों का जाल था वो कराची की सड़कों से लेके बलूचिस्तान के पहाड़ों तक फैला रखा था, और सो कॉल्ड नेशनलिस्ट से उसका राब्ता भी था। अब ये देखिए कि ये उनका, जैसे आज वहां के कोर कमांडर कोयटा के जो कमांडर सदर्न कमान भी हैं, वो भी कह रहे थे कि उसने जो सब नेशनलिस्ट हैं वो उनकी मदद के लिए ये आया था और उनके जो जितने भी ऑपरेशंस थे इस तरह के सैबोटेज के, उनको ये सपोर्ट भी करता था। अब किस तरह की सपोर्ट करता था, और इसने मकामी तौर पे किन लोगों को अपना आलाए कार बना रखा था, कुछ तो उसके सामने आ गए हैं। लेकिन अभी तक आप यूं कहिए कि ज्यादातर जो हमारी एजेंसीज हैं और हमारी जो वजारत दाखिला है वो इस बारे में टाइट लिप्ड है। अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो छिन छिन के आ रही है। क्रेडिट गोज टू कामरान खान साहब, जिन्होंने आज बड़ी यूं कहिए कि एक वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज दी है कि उन्होंने उसकी तस्वीर भी निकाल ली और उसके पूरे के पूरे तमाम पासपोर्ट की भी निकाल ली और तमाम कवायद भी सारे के सारे वो निकाल लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसका क्रेडिट तो पाकि दुनिया टीवी को और फिर खासतौर पर कामरान खान साहब को जाता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी अब देखना ये है कि इससे किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल होती है। मिसाल के तौर पे अब तक एक इंफॉर्मेशन हासिल हुई है कि इसका हाजी बाबा नामी एक आदमी से ताल्लुक था, हाजी बलोच नामी एक ताल्लुक। दूसरी है कि हाजी बलोच का ताल्लुक सफूरा गोट के वाकयात से भी जोड़ा जा रहा है। ठीक। तीसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या सिर्फ बलोच सब नेशनलिस्ट ही इसके साथ थे या कोई और भी था। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा ऐसा सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है जो बलूचिस्तान में मौजूद सिर्फ कुछ हम बलोचों पर ही सवाल नहीं उठाता, बल्कि कुछ पख्तून भाइयों पर भी सवाल उठते हैं। यानी पख्तूनों के कुछ लीडर्स के ऊपर भी ऐसे सवालात उठते हैं। देखिए फिर बहुत सारे लोग हैं ना, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के मौजूदा सिनेरियो के हवाले से बात करूं तो उसके हवाले से कुछ रिकॉर्ड मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या वो जो बड़े बड़े नाम आज हमें नजर आ रहे हैं क्या उनका कोई ताल्लुक है। और मेरी देखिए जो छिन छिन के मालूमात मेरे तक पहुंची हैं वो ये है कि उसमें कुछ ना कुछ हमारे बड़े लीडर्स भी हैं। उनमें शायद एक आध आदमी ऐसा भी है जो पॉलिटिकल लीडर्स की बात करूं, जो बलूचिस्तान असेंबली का रुकन भी है। अच्छा जी। तो अब जो देखना यह है कि जब ये सारे ट्रेसेस सामने आएंगे, जब ये सारी साजिश खुल के सामने आएगी, तो फिर उसमें कौन कौन पकड़ा जाएगा। ये तो है हमारी करने की बात। दूसरी बात यह है कि आज मैं देख रहा था हमारे मोहित पीरजादा साहब वो बड़ा अच्छा एक मशवरा दे रहे थे हुकूमत को दुनिया टीवी पर ही कि इसको बिफोर इसके कि इसको कानूनी कौंसल की रसाई दी जाए, कोई और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसकी जो लाई हुई इसकी इससे हासिल करता जो मालूमात है वो मीडिया के दुनिया के मीडिया के सामने रखी जाए।
دنیا کے میڈیا، پاکستانی میڈیا کو بھی اور دنیا بھر کے میڈیا کو بھی اس تک ایکسس دی جائے کہ وہ اس کی انفارمیشن لے کے دنیا کو بتائیں۔ لیکن حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو اگر ایکسس دے دی جائے تو پھر بھی کچھ ہو سکے گا؟ دیکھیے اس میں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم اقوام متحدہ میں بھی را کے خلاف ثبوت پیش کر چکے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو پہلے ثبوت ہم نے جو پیش کیے ان کے ساتھ وہ آپ انہیں ثبوت نہیں، آپ انہیں آبزرویشنز کہہ سکتی ہیں، آپ انہیں لنکس کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسے لنکس جو کسی صورت میں جو بظاہر جو نہ ماننا چاہے وہ ان کو مفروضہ بھی کہہ سکتا ہے، جو نہ ماننا چاہے۔ دیکھیے بات یہ کہ اب یہ جو ایک شخص ہے، کل بھوشن تو کوئی مفروضہ نہیں ہے، اس کا پاسپورٹ تو کوئی مفروضہ نہیں ہے۔ دیکھیے بھارت تو یہی نہ ماننے والا تو یہی کہے گا۔ جاسوس کی بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اسپانسر سٹیٹ جو ہے نا اس سے بھاگتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اب مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک تو اس سے حاصل کردہ انفارمیشن کے اوپر ہم کام کریں، دوسرا یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے اس پکڑے جانے کا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کامیابی پہ مسرور و مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے سارے مسائل کا ملبہ ہم را کے اوپر ڈال، یہ تو ایک ہی بندہ پکڑا گیا نا۔ یہ جو بلوچستان کے جو پیکولر حالات ہیں اس کے اندر را اور NDS یعنی افغانستان کی جو ایجنسی ہے وہ ایک آپ یوں کہیے کہ اس پیراڈائم کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، مکمل طور پہ نہیں ہے۔ دیکھیے اب اس میں جیسی یہ چاہ بہار سے آیا ہے تو ناگزیر طور پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا کہیں ایران کی کوئی ایجنسی تو کسی صورت میں انوالو نہیں ہے، خدا نخواستہ؟ اور ایران کی کچھ ایجنسی ماضی میں ایک ایسا ریکارڈ میری نظر سے گزرا ہے جس میں 2001 میں باقاعدہ متعین طور پر الزام لگایا گیا تھا کہ جو ایران کی خفیہ ایجنسی ہے، جو اطلاعات جس کا نام ہے، وہ ایجنسی نے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو خاص پولیٹیکل مقاصد کے لیے برائب کیا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے دہشت گردانہ نہیں تھے، وہ سیاسی مقاصد تھے۔ اگر سیاسی مقاصد کے لیے ایرانی ایجنسی بھی اس میں انوالو ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ باتیں اب کھول کے رکھ دینی چاہیے لوگوں کے سامنے۔ جنرل عامر ریاض نے بھی کہا کہ کوئی لندن سے استعمال ہو رہا ہے، کوئی جنیوا سے استعمال ہو رہا ہے، کوئی مذہب کے نام پہ استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ سی پیک بنانا چاہتے ہیں، جیسے ہم سی پیک بنانا چاہتے ہیں، جیسے ہم گوادر کی بندرگاہ کو آپریٹو کرنا چاہتے ہیں، یہ بلوچستان میں تو سارا مسئلہ ہی سارا مسئلہ۔ دیکھیے اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دشمن تو اس راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہمارے دشمن اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑے ہوں گے، وہ سازشیں کریں گے۔ اچھا پھر نہ صرف دشمن کریں گے بلکہ کچھ دوست بھی ایسے ہیں، ہمارے کچھ دوست بھی ایسے ہیں جو نہیں وہ دوست ہی ہیں، وہ دوست ہی ہیں، لیکن آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کو تھوڑی سی پریشانی یہ ہے کہ جیسے اگر ہمارا گوادر پہ ہماری بندرگاہ چل پڑی تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان گوادر جو بنا رہا ہے وہ کسی کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں بنا رہا، ایک تو یہ بات طے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہی ترقی کرے اور خاص طور پہ عالم اسلام بھی ترقی کرے۔ تو دیکھیے اس سے ہمارے بعض دوستوں کو، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، مثال کے طور پہ متحدہ عرب امارات میں کچھ ایسی آپ یوں کہیے کہ تھوڑی سی ایک اپریہنشن پائی جاتی ہے کہ گوادر بن جائے گا تو دبئی کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، یا ابو ظبی کا کیا بنے گا فار دیٹ میٹر۔ تو یا مثال کے طور پہ مسقط عمان والوں کو بھی تھوڑی سی اس سے پریشانی ہے کہ جناب یہاں پہ ان کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا پیٹرول ہے نہیں، ہمارے پاس تو اتنا تیل ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے کہ یہ سارے لوگ چائنا سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں نا، چائنا کو کچھ نہ کچھ بھیجنا چاہتے ہیں نا اپنا تیل اور دوسری چیزیں، تو ان کے لیے آسان راستہ گوادر مہیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلوچستان سے گرفتار کردہ راہ کے حاضر سروس نیول کمانڈر کے حوالے سے۔ ہارون صاحب، بھارت نے یہ تو مان لیا کہ نیوی سے تعلق ہے لیکن یہ نہیں مانا کہ اب بھی تعلق ہے۔ دیکھیں وہ جب کسی کو اس طرح کے مشن پہ بھیجا جاتا ہے تو اسے ریٹائر کر دیا جاتا ہے کاغذات میں، پھر چاہ بہار میں کیا ضرورت تھی اس کی کام کرنے کی؟ چاہ بہار میں اگر انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے تو ایران کے لیے نہیں ہو سکتا، تو ایران کے زاہدان میں ہو، تہران میں ہو، مشہد میں ہو، وہاں کس لیے ہو سکتا ہے؟ اور افغانستان کے راستے وہ آتا رہا، آبویسلی وہ پاکستان کے لیے تھا،
مور اوور اس کا کل سارا دن انڈین حکومت کیا سوچتی رہی، کوئی موقف ہی نہیں اختیار کیا، اور آج اتنا وقت انہیں لگا. ایک طرف وہ چاہ بہار میں ملازم ہے، دوسری طرف اس کا کوئی تعلق انڈیا کی حکومت سے نہیں ہے. ایک بیسک کنٹراڈکشن ہے، مکانہ بات ہے. اور اتنا وقت کیوں لگا انہیں کرنے میں؟ پھر یہ دیکھیے کہ وہ بڑی بغیرتی کی بات ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے میں. ایک بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی کرتا ہے، انڈیا بھی کرتا ہے. پاکستان کہاں کرتا ہے بھائی؟ کشمیر میں ایک مقامی تحریک ہے، اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہے، انہیں حق ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی طالبان تخریب کاری کرتے ہیں، افغان طالبان جو ہیں آپ ان کے نظریات سے 100% اختلاف چاہے کریں مگر وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پاکستان کہاں کرتا ہے کشمیر میں؟ کس میں ملوث ہے؟ پٹھان کوٹ کی بات ہے تو پاکستان نے پوری طرح تعاون کیا. یہ سٹیٹ کا ایکٹر ہے. ایک 46 سال کی عمر میں آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے نیوی سے. جب نیوی سے ریٹائر ہو گیا تو پھر وہاں وہ کر کیا رہا ہے چاہ بہار میں؟ ایک وہ کر رہا تھا یہ فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کے لیے. ایرانیوں کو اللہ عقل دے کہ یہاں فرقہ وارانہ تصادم انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے. اسٹیٹ آف پاکستان کی کیا یہ ہے پالیسی ہے کسی طرح کی فرقہ وارانہ پالیسی؟ ہماری فوج میں کوئی امتیاز ہے؟ بالکل. فرقہ وارانہ ہماری سول سروس میں ہے، ہماری سیاسی جماعتیں اس کو قبول کرتی ہیں، ہمارا میڈیا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اگر کوئی ایران کے خلاف بات کرے. ایران میں چھپتا ہے پاکستان کے خلاف، حالانکہ اسٹیٹ کنٹرول ہے. ولایت فقیہ مقرر کرتا ہے ایڈیٹر. اب وہ کہاں چھپتا ہے جی ایران کے خلاف؟ پاکستانی قوم کی مجموعی پالیسی یہ ہے کہ ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے. بالکل. کوئی یہاں پہ کسی مکتب فکر پہ پابندی نہیں ہے مسجد بنانے کی، اپنے اجتماع منعقد کرنے کی، اپنی تقریبات منعقد کرنے کی، جلوس نکالنے کی، جو چاہیں کریں، اپنے مطالبات پیش کریں پوری آزادی کے ساتھ. جو لڑائی ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان میں اس کے پیچھے ہے. اگر کوئی فرقہ وارانہ لڑائی ہوتی ہے نہ پاکستانی قوم اس کو انڈورس کرتی ہے. وہ ایک پراکسی وار ہے، باہر سے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. چند احمق ہیں جو اس میں استعمال ہوتے ہیں. اچھا وہ ایران میں قونصل خانے ہیں انڈیا کے. ٹھیک. ایرانی حکومت کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی ساری دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. پاکستان کے ساتھ کیا والیوم ہے ان کا ٹریڈ کا؟ دوسری بات اس کو سمجھ لیں کہ وہ ایران پہ آتے ہیں تو پھر میں اس پہ خیر بات کرتا ہوں. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگر ہم اس کیس کو پیش نہ کر سکے دنیا کے سامنے تو ہم بڑے اول درجے کے احمق ہوں گے. کل سے کسی سرکاری لیڈر کا بیان نہیں آ رہا ہے. فارن آفس نے تھوڑی سی بات کی ہے اور خبر تو اخبار سے اپنے ذرائع سے حاصل کیا. بھائی اس پہ اسرٹ کریں. پٹھان کوٹ میں تو کوئی اسٹیٹ ایکٹر نہیں تھا، یہاں تو اسٹیٹ ایکٹر ہے. دنیا کے سامنے لے جائیں اس کو، فل فلیج کمپین لانچ کریں ویسٹرن میڈیا میں، ہمارے لکھنے والے لکھیں اور بتائیں. یہ جو پاکستانی حکومت پر تنقید کرتے تھے، بعض اوقات تنقید درست بھی ہو سکتی ہے، وہ انڈین گورنمنٹ کے معاملے میں اب انہیں کیوں سانپ سوکھ گیا اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اگر دو فوجیں جنگ لڑ رہی ہیں تو آپ ایک ملک کی فوج ہے تو اس ملک کا کوئی شہری غیر جانبدار نہیں ہو سکتا. تجزیے کی بات دوسری ہے. کیا یہ بعض لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، ضرورت پڑی تو نام بھی لیں گے، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان غیر جانبدار ہیں جو یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ایسا کرتا ہے؟ پاکستان کہاں ایسا کرتا ہے؟ ہمارا ملک انہوں نے توڑا، ہم نے ان کا ملک نہیں توڑا. بالکل. انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا. حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب میڈیا کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو ہے پاکستان کا میڈیا. دیکھیے پاکستان کے میڈیا میں مجموعی طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ بڑی ذمہ داری سے جو تمام تر انفارمیشن ہے وہ ایسی آ رہی ہے جو نہ صرف بادی نظر میں بھی قابل یقین ہے بلکہ اسے ایسے صحافی پیش کر رہے ہیں جن کی خبر پر ہمیشہ اعتماد کیا جاتا ہے. اتھینٹسٹی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب پاکستان کو اس ہسٹیریا میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہے ہمیں جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں، جیسے ہارون صاحب ہمارا رویہ تو الحمدللہ بڑا ذمہ دارانہ ہے. انڈیا کی طرح نہیں ہے جہاں میڈیا جو کل سانپ ہی سونگ گیا تھا. اور آج ویسے آج انڈین میڈیا اپنی حکومت کے دفاع میں آ گیا ہے. انہوں نے جیسے ہی وزارت خارجہ نے وہاں کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر میں جیسے یہ کہا ہے جو انہوں نے بیان دیا اس کے بارے میں، تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے چلانا شروع کر دیا جناب وہ پاکستان کی کہانی بودی ثابت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ثبوت موجود ہے، یہ یادو کی صورت میں زندہ سلامت، جس نے جو اپنی زبان سے بول رہا ہے، جو کنفیشن کر رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا تو ہم پہ رس انداز نہیں ہوگا. لیکن اس میں آج ایک اور بات، آج مجھے ایک فوجی نے فون کیا اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج
इंडियन मीडिया का रवैया देखें कि इंडियन मीडिया इस पूरे मामले में अपनी स्टेट के साथ खड़ा रहा है, उसके गलत मौक़िफ़ के साथ, उसके गलत मौक़िफ़ के साथ। तो आप भी कुछ अपने रवैये पे गौर करें। तो हमने कहा जी कि हम भी अपने रवैये पे गौर करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा मीडिया, हमारे यहाँ तो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उसका मौक़िफ़ ठीक है, बिल्कुल हिस्टेरिया नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नफरत को हवा नहीं देनी चाहिए, जंगी बुखार पैदा नहीं करना चाहिए, उससे कोई फायदा किसी का नहीं है। लेकिन हकायक को मिनो अन बयान करना और पूरी तरह वाज़े करना और नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखना, इसमें क्या खराबी है? बिल्कुल। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है अब रॉ के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के। देखिए, रॉ के खिलाफ कार्रवाइयां कैसे तेज करते हैं? देखिए, ये ग्रीन सिग्नल इसके लिए नहीं चाहिए, ये हमेशा रॉ के खिलाफ कार्रवाइयां होती ही रहती हैं। जैसे किसी खबर आई है आज। देखिए, बात यह है कि हमें जो ये जासूसी का काम होता है ये बड़ा नाजुक होता है, जब खासतौर पर अपने मुल्क में हो, अपने मुल्क के कनेक्शंस के बारे में हो। अब मिसाल के तौर पे अगर इस शख्स से कुछ लोगों के ताल्लुकात तो ऐसे होंगे, ताल्लुक ऐसा होगा जो यकीनन आप ब्लैक एंड व्हाइट में उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नजर के कैंप चला रहा था जी, वो अरब यार मरी के लोगों के साथ और बरहमदाग बुगते के लोगों के साथ राब्ते में था और वो फिरका वराना गिरोहों की मदद कर रहा था और वो बड़ा एट ईज महसूस कर रहे थे। बलूचिस्तान में सिचुएशन बदली है ना, बिल्कुल। अब वहां आसान नहीं है कि आप एंटी पाकिस्तान एलिमेंट के साथ घूमते फिरते रहें और कंफर्टेबल रहें। अब लोग इत्तला देते हैं, लोग नोट करते हैं इन चीजों को, लोग वापस आए हैं मुल्क की तरफ, लोगों ने रियलाइज किया है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे ईरानी सदर हसन रूहानी की, जो 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने अब से कुछ देर पहले वजीर आज़म नवाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अरुण साहब, इस दौरे की कोई अहमियत है? अहमियत तो है, आखिर एक पड़ोसी मुल्क का और एक बड़े अहम मुल्क का जो प्रेसिडेंट है वो आया है, लेकिन ताकत नहीं है हसन रूहानी के पास, ताकत मुल्ला के पास है। अहमदीन नियाद के पास भी नहीं थी। अहमदीन नियाद को पसंद इसलिए किया जाता था कि बड़ी सादा जिंदगी गुजारते थे, बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स देते थे। और दोनों चीजें अहम हैं कि एक आदमी पुरानी कार में फिरता हो, छोटे से घर में रहता हो, सादा जिंदगी गुजारता हो। तो उस वक्त ताकत मुल्ला के वक्त उनका आइटम बम बनाना है तो बना रहे थे। बड़े क्लोज थे मजहबी तबके, क्लोज भी थे। ये बड़ा फैक्टर है, बड़ा सिंक्रोनाइज था। अच्छा, अब ये है कि अब एटम बम नहीं बनाना, उन्होंने फैसला कर लिया नहीं बनाना। अमेरिका से उसके वक्त अमेरिका शैतान बुजुर्ग था, अब अमेरिका दोस्त मुल्क है, मदद करने उसकी मदद की है वैसे अमेरिका की बहुत, इराक में, अपना अफगानिस्तान में बेपनाह मदद की है, इराक में तो इतनी मदद की कोई हद ही नहीं है। फिर ये कि ईरानियों के जो मसला है हमेशा नफसियाती, आइसोलेट कर लिया अपने आप को। देखिए, इख्तलाफात होते हैं, उनकी बहुत बातें दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन अरबों से अलग कर लिया अपने तुर्कों से, तो उनका पुरानी चली आ रही है, नाराजगी चली आती है। जिस जमाने में सफवियों ने हिजाज का कसद किया था और जंग हुई थी, इसलिए कि सब लोग वहां चले गए, कि किसी को गवारा नहीं था कि ईरान जाके वहां कब्जा कर ले। और वो तो सभी इस्माइल सफवी तो नीम पागल आदमी था। अच्छा, अब इसकी अहमियत तो इसलिए है कि हमें बहरहाल एक जिंदगी में बड़ा अहम नुक्ता है, पॉजिटिव रवैया इख्तियार करना। मुझे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे 100 इतराजात हो सकते हैं, और हमने मुसलमान मुल्कों के बारे में मनफी रवैया कभी इख्तियार नहीं किया, कभी तकलीफ पहुंची तो खामोश रहे। नहीं, ये बड़ी हमारी ताकत है। ये हमें मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए। हमें वो 34 मुल्की था, 34 मुल्की है, उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसका एंटी ईरान कैरेक्टर डेवलप ना हो। हमें मसालत की कोशिश करनी चाहिए, हमें मसलसल मैसेज देना चाहिए कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारा उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, ये जो तंग दिली उनके यहाँ पाई थी, मुल्ला में होती ही तंग दिली है कि भाई ये ऐसी अमकाना बात है कि गवादर पे उनकी नाखुशी, जैसे कोई एक दुकान हो तो दूसरी दुकान खुले। भाई जब दूसरी दुकान खुलेगी तो उसका अपना रिस्क है और मार्केट बड़ी होगी। गवादर से इन्हें नहीं है, बाद अरब मुल्कों को बड़ी तकलीफ है। जो देखिए, जनरल राहिल शरीफ ने कहा था कि ये प्रॉक्सी वार का गढ़ है, अरब पकड़े जाते हैं, ईरानी गड़बड़ करते हैं, इंडिया को एक्सेस देते हैं, अफगान एक्सेस देते हैं। यहां से लोग जो जाते हैं भाग के वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनको पनाह मिलती है। हरब यार मरी गई तो पाकिस्तान का प्रेशर था इसलिए वो गए, बरहमदाग बुगती, फिर वो उसके बाद स्विट्जरलैंड गए, वरना बरतानिया भी इंटरेस्टेड था इनकी मदद करने में। वो तो जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की, वजीर आज़म ने बात की, कराची पे मसला है जनाब वाला, लोग समझते नहीं, कराची को अलग करने का मंसूबा है, अब वो वक्त इतना नहीं है। तो मैं अर्ज करता, वो MI6 भी उस पर एक जमाने में काम करती रही है, यानी वो 150
وہ اس نے کتاب لکھی مائی لائف مائی کنٹری. کیا وہ انتہا پسند لیڈر ہے جو سندھ سے گیا, جس نے قائد اعظم کو قتل کرنے کے منصوبے میں بھی شریک تھا 47 میں. کیا نام ہے اس کا جو بی جے پی کا لیڈر ہے سندھی؟ ایل کے اڈوانی نے. تو وہ کراچی کے بارے میں 100-150 صفحے اس نے لکھے, کبھی میں عرض کروں گا. اچھا, دیکھیے اس کی اہمیت تو ہے. ہمارے ٹریڈ کا والیوم کیا, $270 ملین. ہم ایری چاول اگاتے ہیں جو ایرانی کھاتے ہیں. ہم یہاں سے فروٹ بھیج سکتے ہیں, بے شمار چیزیں بھیج سکتے ہیں. ایسا بھی کیا ہے کہ اتنا افغانستان سے اس سے 3-4 گنا زیادہ ہے. اچھا, کوئی جو ہمارا دوست ملک نہیں ہے. حسن روحانی, لیکن ایران میں ایک تعصب دیدہ دانستہ پیدا کیا گیا ہے ہمارے خلاف. اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے, ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے. ہم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. خدا کا شکر ہے ہمارا میڈیا کی اپروچ ٹھیک ہے, فوج کی ٹھیک ہے, سول سروس کی ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی کی ٹھیک ہے, لیکن پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ حضور آپ کا نقصان ہے, ہمارا نہیں ہے. حسن روحانی کنیکشنز کی بحالی کے لیے آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو غلط فہمی ہے انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس دورے کی 2 جہتیں ہیں. ایک تو وہ جہت ہے جس کی طرف ہارون صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اور جس کی طرف عام طور پہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تو اس میں کہا جناب ہم ٹورزم بڑھائیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ترقی کریں گے, ٹریڈ بڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے اس کی دوسری جہت ہے سیاسی, جو شاید جو مجھے نہیں لگتا, اب چونکہ دورہ شروع ہوا ہے 2 دن بعد اس میں واضح طور پہ چیزیں سامنے آئیں گی جب یہ ختم ہوگا. لیکن اہم بات جو مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے جو سیاسی سائیڈ ہے وہ سامنے نہیں آئے گی, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی چیزیں بالکل, حالانکہ اسی پہ ڈسکشن اسی پہ زیادہ ہوں گی. بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہنج کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت سیریا میں سچویشن بدل رہی ہے. سیریا میں جو بدلتی ہوئی سچویشن ہے اس کے مقابلے میں ادھر 34 رکنی اتحاد کی بات بھی چل رہی ہے. تو 34 رکنی اتحاد میں کچھ غلط فہمیاں ہمیں ان کی ایران کی دور کرنی, کیونکہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور کچھ ایران کو سمجھانا ہے, کچھ چیزیں انہیں بھی سمجھانی ہے کہ جناب آپ بھی کچھ رعایتیں کریں, آپ بھی کہیں کی پوزیشنز نرم کریں. جیسے ایران نے کچھ پوزیشنز نرم کیا, مثال کے طور پہ حوثیز کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا. اسی طرح اب جو سیریا پہ ان کی بالکل ہارڈ لائنر پوزیشن تھی, اب اس میں بھی آہستہ آہستہ میٹیگیشن کے جو علامتیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی. دیکھیے ایک تو وہ بات ہوگی. دوسری جہاں تک بات ہے نا کہ ان کے سامنے ایران ہمارے ساتھ ٹریڈ کیسے بڑھائے, دیکھیے ہمیں تو پتا ہے کہ ہم نے کیسے بڑھا رہی, کیونکہ پاکستان ٹریڈ چاہتا ہے, اس کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے. ایران کے ساتھ ٹریڈ تو بڑھا لیں گے, ہمارے دوستوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ٹریڈ آپ کیسے بڑھا لیں گے؟ ٹریڈ وہاں خریدار ہوگا, پہلے حکومت کی پالیسی ہوگی, پھر وہاں خریدار ہوگا, مالی حالات اب ان کو بہتر ہوئے, پھر ہی آپ بڑھائیں گے نا. اور اگر آپ نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ پاکستان امریکہ کا ایک ٹاؤٹ ہے اور پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے, اگر وہاں یہ پروپیگنڈا میڈیا میں جاری رہتا ہے اور ملا جاری رکھتا ہے, تو کیا ٹریڈ آپ بڑھا لیں گے؟ ٹریڈ کوئی زبردستی کی چیز نہیں ہوتی. انڈیا کے ساتھ آپ کے بہت پیش رفت ہوئی, وہاں نہیں وہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ نہیں کوئی ٹیکس لگا دیتے ہیں, وہ مسائل اور رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں, نہیں جاتی وہاں پاکستانی چیزیں. یہ ٹرک یہاں کھڑے رہتے ہیں قطار در قطار. دوستوں کے اعتراض کی دیکھیے دوستوں کا اعتراض اس پہ کوئی نہیں ہوگا خاص. اہم بات یہ کہ وہ پاکستان کی صورتحال سے آگاہ ہے, اور جتنا ایران ہمارے قریب آئے گا بیسیکلی ہم اپنے دوستوں کے لیے زیادہ اچھے میڈیٹر کا رول پلے کر سکیں گے. دیکھیے بات یہ کہ اب ایران کے ساتھ پرابلم کیا ہے ٹریڈ میں. ایران اور ہمارا ایک FTA فری ٹریڈ اگریمنٹ بھی ہے 2005 سے. اب بات یہ ہے کہ ٹیرف تو ہم نے برابر کر لیا, انہوں نے کوئی 328 رعایتیں دی, 328 ہم نے دی, 309 انہوں نے دی, تقریباً برابر رعایتیں دی ایک دوسرے کو. لیکن صورتحال کیا ہے, وہاں پہ پاکستان سے امپورٹ کرنی ہے آپ نے تو لائسنس لینا ایک عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. نان ٹیرف بیریئرز جنہیں کہتے ہیں. اچھا یہ بھی آپ وہ سرٹیفکیشن لے کے آئے, وہ بھی سرٹیفکیشن لے کے آئے, بیوروکریسی میں ایسے پھنساتے ہیں کہ معاملات آگے چل ہی نہیں پاتے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ انہیں وہاں پر معاملات حل کرنے ہوں گے. تیسری پاکستان کی طرف سے ایک تجویز گئی ہوئی ہے اور بڑی زبردست ہے. وہ تجویز یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ 4 جگہیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں آپ نے کہ ہم یہاں پہ کامن مارکیٹس بنا لیتے ہیں. کامن مارکیٹس ہوں گی کہ وہاں پہ ہم بھی جا سکیں گے, بلوچستان کے لوگ بھی آ سکتے, بلوچستان کے لوگ بھی وہاں پہ انہیں بھی فائدہ ہو جائے گا, ایران کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا جو بارڈر کے ساتھ ساتھ بستے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈ بڑھانی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت آسان بنائیں, ٹریڈرز کی آمد و رفت آسان بنائیں. اب مصیبت یہ ہے کہ وہاں پہ ہماری جو پڑوسی ملک ایک دوسرے کو راہداری دے دیتے ہیں, اس میں راہداری ہے کہ میں 60 کلومیٹر ادھر تو جا سکتا ہوں, لیکن آگے اگر میں نے تہران جانا ہے, میں پنجگور میں رہتا ہوں, تو میں نے تہران جانا ہے تو میں آل دا وے کوئٹہ آؤں گا. وزیر اعظم نواز شریف نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 2 نئے
बॉर्डर्स क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हैं वो खोले जाएंगे? देखिए 4 आइडेंटिफाई हो गए थे, अब इसमें 2 अगर खोले जाते हैं तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। मेरा ख्याल है कि ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी बड़ी एक और पॉइंट मैं आपसे अर्ज करूं, क्या पाकिस्तान में कोई भी ये चाहता है कि ईरान अरब कॉन्फ्लिक्ट बढ़े? बिल्कुल नहीं चाहता। बिल्कुल नहीं। तो ये ईरानियों को ये बात समझनी चाहिए कि हम तो इसमें खुश होंगे कि उनके मामलात बेहतर हों, और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कल उन्हें जरूरत पड़ेगी, जिस तरह अमेरिका को जरूरत पड़ी थी एक दिन चीन से बात करने के लिए, तो हम उसका बेहतरीन जरिया होंगे। इसलिए कि अरब भी जानते हैं कि हम उनके खिलाफ किसी मामले में साजिश में शरीक नहीं है, लेकिन हमारा इक्तिसादी राब्ता उनके साथ है, सियासी ताल्लुक उनके साथ है, उन्हें हमारी जरूरत है। देखिए, जो आदमी जाती जिंदगी में हमने देखा जो किसी पे ये शर्त आयद करता है ना किसी दोस्त से कि तुम फलां से नहीं मिलोगे, तो इसको बचपने समझा जाता है। ये सेल्फ पिटीनेस की एक अलामत है। हमने ईरान पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमने ईरान के खिलाफ कभी कोई प्रोपेगेंडा, जिससे चाहे ताल्लुकात रखे, और हमने उनकी मदद की है। तारीख ये है कि ईरान खलीज वार में जो पहली थी इमाम खमीनी की जिंदगी में, लदी हुई ट्रेनें असले की हमने उन्हें पहुंचाई, हालत जंग में उनके पायलट ट्रेंड किए, उन्हें गंदम दी, उन्हें चावल दिए। तो हमारी कभी सद्दाम हुसैन से कभी हमदर्दी थी हमारी? यहाँ एक जमाने में कुछ चंद दिनों के लिए मजहबी लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, कुछ लोगों को पैसे वैसे देता था, वो तो खैर ऐसे बड़े के टट्टू हैं, लेकिन सरकारी तौर पे ईरान की हमने बेपनाह मदद की। अच्छा, ये यहां चर्चा होता है 65 की वार में ईरान ने हमारी मदद की, ठीक है, मदद की थी, उसके चर्चा भी होना चाहिए। वहां इसका कोई जिक्र नहीं होता। हमने किसी ईरानी को कभी ये बात कहते नहीं सुना, और ये से वो इसका तरदीद नहीं, इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ज़िया-उल-हक कहते थे कि मजबूरी है, बहुत दांत पीसते थे बहुत, वरना सद्दाम हुसैन के खिलाफ तो कुछ करना चाहिए। फिर एक और बात है, पाकिस्तान में न पाकिस्तानी कौम सद्दाम के हक में थी, न पाकिस्तानी हुकूमत सद्दाम की। ट्रेड का ताल्लुक है तो पाकिस्तान ने हसन रूहानी साहब की आमद पे ही एक बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया। उन्होंने ये किया कि अगर अब ईरान की सहूलत के लिए किया, ईरान चूंकि डॉलर में अभी अगर डॉलर में ट्रेड करता है तो बहुत सारी उसके ऊपर पाबंदियां अभी तक भी बाकी हैं। यूरोप ने हटा दी है मुकम्मल तौर पे, यूरो में आप ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने ताजरों को कहा कि अब आप जब ईरान के साथ ट्रेड करें तो आप यूरो में भी एलसीज खोल सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, कि अगर आपने वहां से इंपोर्ट करना है आप उसमें खोलें। दूसरी बात है, देखिए अब ईरान को भी सोच रहा है, ईरान 75 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है तेल वगैरह, और तकरीबन 56 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है। अब इस 56 अरब डॉलर में अगर हमारा हिस्सा 100 मिलियन डॉलर हो तो मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों के लिए शर्म का मकाम है, या 200 मिलियन डॉलर हो। हमारी जो ट्रेड पोटेंशियल है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ठीक है, और हम 2 मुसलमान मुल्क हैं। देखिए जी, मैं वहां गया, उन्होंने वहां वो नई टेक्नोलॉजी क्या उस पर काम हो रहा है, उन्होंने कैंसर की एक दवाई बनाई है जो मार्केट में जो आला तरीन मेयार की दवाई थी वो जो दस्तियाब, उससे 1/3 प्राइस कैंसर की दवाई। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे NA 101 गुजरांवाला के हवाले से, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर से मैदान मार लिया। हारून साहब, आपने तो विजिट भी किया है, अंदर की कहानी मैदान नहीं मारा नून लीग ने। अच्छा, नून लीग हार गई है। बात यह है कि मैं मिला हामिद नासिर चिट्ठा साहब से कोई 2 घंटे बात की, और मैं उनसे भी लंबी बात करना चाहता, घूमा फिरा, और जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब से भी मैं लंबी बात करना चाहता, टाइम बहुत कम था, मुश्किल से आपको पता मैं प्रोग्राम में पहुंच सका। दांदली ना तो चीमा साहब ने की, उनको बहुत शिकायत थी चिट्ठा साहब ने, मैं एक एक करके गिनवा देता हूं, और उन पे तो इल्जाम ही नहीं है चिट्ठा साहब पे। दांदली की है जनाब अली, उस हमजा शहबाज की क़यादत में उस सेल ने जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी वहां कंपेन चलाने की, वो एक फौज जफर मौज ले गए अपना MNS की MPS की खास तौर पे, और हर एक को एक हल्का दिया, और ये देखिए सुई गैस के फार्म बांटे, सुई गैस के पाइप पड़े हुए हैं। अब जस्टिस इफ्तिखार चीमा कहते हैं जी ये पहले की मंजूर शुदा स्कीम है, हो सकता है पहले की मंजूर शुदा हो। अच्छा, फिर वो पड़े हुए हैं, यहाँ एक फार्म था अभी निकलाएगा, बजरी फेंकी हुई है, सुई गैस के पाइप में खुद देख के आया, मैंने ये तस्वीरों पे इक्तफा नहीं किया, ये फोटोग्राफ हालांकि मौजूद थे, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज है, वो ये फार्म है, ये अगर दिखा सकते हो कैमरे से, तो ये 2 लाख की तादाद में तकसीम हुआ है जी।
اور اس کی بالکل کنفرمیشن ہے کہ یہ تقسیم ہوا ہے. یعنی خود چیمہ صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا 5,000 تو ہمارے علاقے میں تقسیم ہوا, اور وہ کہہ رہے تحریک انصاف والوں نے کیا. میں نے کہا نواز شریف کی تصویر ہے, شہباز وہ کیوں تقسیم کریں گے؟ اور ان سے یہ کہا گیا, اس میں 0.01% ڈاؤٹ نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ میں نے کنفرم کیا کہ 12,000 روپے دیں گے ہر مہینے, اور خواتین میں زیادہ تقسیم کیا, اور اس کی فوٹو کاپیاں پڑھی, اس پہ نمبر بھی کوئی نہیں ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے درخواست فارم نیشنل انکم سپورٹ پروگرام, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اچھا, جس کا کوئی وجود نہیں. وہ 12,000 ملنے تھے الیکشن سے پہلے جو نہیں ملے, اور سمجھدار آدمی نے تو کسی کو اس کو سیریس نہیں لیا, مگر ان پڑھ گھریلو خواتین نے وہ اب بھی امید رکھتی تھی کہ شاید مل جائیں. فارم یہ پہلے مفت تقسیم ہوا, پھر 5 روپے میں بکا, پھر 10 روپے میں بکا, پھر 200 روپے میں بکا. اچھا, اور اندازہ یہ ہے کہ 1 سے 3 کروڑ کے درمیان رقم لوگوں نے اکٹھی کی. سے فوٹو اسٹیٹ کرنے والے نمبر ہی کوئی نہیں, کوئی سیریل نمبر نہیں ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں احمد چٹھا کہ خواتین کے ووٹ میرے کم ہو گئے. اب خواتین کے ووٹ کیسے کم ہو گئے؟ اس لیے کہ ان میں زیادہ بانٹا گیا, اور وہ اس طرح کی بات پہ یقین کر لیتی ہیں. ان کا اندازہ ہے کم از کم 10,000. چٹھا صاحب بہت, دونوں ویسے محتاط ہے, چٹھا صاحب بہت زیادہ محتاط ہے. انہوں نے اپنے مخالف امیدوار کے خلاف کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی, بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہو سکتا میں پٹیشن ہی نہ کروں, کیونکہ یہ سب چیزیں پری پول رگے گئے. پول والے دن کوئی رگنگ نہیں ہوئی, میرا خیال ہے ریزلٹ کمپائل کرنے میں بھی نہیں. یہ جب آپ اس طرح سے بانٹتے ہیں, نقد پیسے بھی دیے گئے, اور وہ ایم پی ایس سے یہ کہا گیا کہ ٹکٹ نہیں ملے گا اگلی دفعہ. لوکل ایم پی ایس سے بھی کہا گیا. اچھا, ان کے ہینڈی کیپس بہت ہے, میں پھر کسی وقت تفصیل بیان کروں گا. اس سچویشن بالکل بدل چکی. تحریک انصاف, جماعت اسلامی, طاہر القادری ان کے ساتھ ہے, اور جج صاحب سے کچھ لوگ ناراض بھی تھے, وہ گلتے ملتے زیادہ نہیں ہیں. بلدیاتی الیکشن میں ظاہر ہے جو امیدوار کھڑے ہوئے ان کے کانسینٹ سے ہوئے, تو 3 امیدوار ہیں, تو 2 نے تو ناراض ہونا ہی تھا. اس لیے وزیر آباد شہر میں جہاں 21,000 کی بالا تری تھی نون لیگ کی پچھلی دفعہ, اس دفعہ 17,500 کی رہ گئی. 2 شہروں میں اور بھی بڑے قصبوں میں یہ ہوا. یہ فارم ہے جی, یہ انہوں نے بھی ایگری کیا, چیمہ صاحب نے, ان کے دوستوں نے, کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کس نے کیا. میں نے ایک سوال, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی کر دیا. تو میں نے کہا اگر وہ خود کریں گے تو نواز شریف کی تصویر والے, تو اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا؟ دھاندلی ہوئی ہے, بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کا اپروچ کیا, وہ اس میں کیا کر سکتا تھا. اب الیکشن ٹریبونل کیا کرے گا اور سپریم کورٹ کیا کرے گا, کل کچھ اور تفصیل عرض کروں گا. بعد رہ سکتے نہیں نون لیگ والے دھاندلی کے بغیر. اور بڑی ہی افسوسناک بات ہے, وہ معزز آدمی جسٹس افتخار چیمہ, جس کی ساری زندگی, جس پہ کبھی دبا نہیں لگا, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, نہ ان پہ نہ ان کے دونوں بھائیوں پہ. اور اعتراضات ہو سکتے ہیں, مگر یہ کبھی نہیں ہوا. چٹھا صاحب نے بھی کہا ہم تو انہیں ایک دیانتدار جج کے طور پہ جانتے. انہوں نے بھی ویسے کہا کہ چٹھا صاحب میں بڑی خوبیاں ہیں, اگر ہمیں کوئی اعتراض ہے تو ان کے وارثوں پہ ہے, ان پہ نہیں ہے. دھاندلی تو بہت بڑے پیمانے کی ہوئی ہے اور شرمناک ہے. بھائی ہار جاتے تو کیا قیامت آ جاتی. حبیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ ان کا ہارنا, میں نے اسی دن بھی پروگرام میں عرض کیا تھا, مارجن تو دیکھیے مارجن تھوڑا ہے, لیکن مجھے ان کے ہارنے پہ 1900 ووٹوں کا ایگزیکٹلی 1900 کے نہیں ہے جی 1600 کا ہے, اور جو ایک رزلٹ آپ نے دیا ہے اس کے بعد 1500 رہ گیا. اچھا اب دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہارنے والا امیدوار اسی طرح کے بہانے کرتا ہے. یہ میں نے, میرا زندگی کا, اچھا آپ کو لگ رہا ہے چٹھا صاحب بہانے کر رہے ہیں؟ دیکھیے چٹھا صاحب پچھلی دفعہ میں نے یہاں پہ لوگوں کو بھی سنا ہے. حبیب صاحب یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا, یہ تماشا کبھی دنیا میں نہیں ہوا, اور یہ کون کر سکتا؟ ہارون صاحب جب اچھا پھر آپ اس کو انویسٹیگیٹ نمبر ہی نہیں ہے تو پھر اب اس پہ کیا آپ اس کو نہیں, کون کرے گا, کون کر سکتا ہے؟ نون لیگ ہی کر سکتی ہے نا. اور انہیں بھی خراب کیا. اگر آنریبلی الیکشن لڑتے پھر بھی چیمہ صاحب جیت سکتے تھے. پچھلی دفعہ 40,000 ووٹوں سے جیتے تھے. کچھ روٹھے ہوئوں کو منانا ہی بس میرا خیال ہے چیمہ صاحب کا بھی آخری الیکشن ہے, اور ان کے نیچے 2 MP ایس, شوکت منظور صاحب اور اکمل چٹھا صاحب کی بھی آخری سیٹیں ہیں. بس ان کے آپس کے جھگڑوں نے ان تینوں کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے